السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، ویلاگ کا آغاز کروں گا۔ موت کا خوف نہیں، شوق شہادت ہے۔ سپریم لیڈر کا بیان سامنے آیا اس وقت جب 3 نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ ایٹمی طاقت کا ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، اور یہ حملہ عمران کو جو ہے وہ ایٹمی قوت سے محروم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ اقدام اٹھانے کے بعد پوری دنیا تو تھوک رہی ہے، مگر اگر اسٹریٹجکلی دیکھ لیں کہ کیا ایران کے پاس واقعی نیوکلیئر کے اثاثے ابھی بھی موجود ہیں یا پھر خام خیالی ہے امریکہ کی، اور بمبار طیارے جو آئے انہوں نے بسٹر بمز جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں، اور ابھی تک سب کو یہی لگتا ہے کہ یہ بسٹر بمز جو ہیں انہوں نے تباہیاں مچا دی ہیں۔ بالکل مچائی ہیں، مگر یہ کلسٹر بمز کے ساتھ آئے ہیں، اور انہوں نے صرف 3 جگہوں پہ بمبارڈمنٹ نہیں کی ہے، یہ متعدد جگہوں پہ بمبارڈمنٹ کرتے ہوئے گئے ہیں، اور ساتھ میں ابھی بھی یو ایس فلیٹ سے جو ہے وہ طیارے اڑ کے ایران کے مختلف شہروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جہاں پر ایٹمی سائنسداں اور یا پھر ان سے ریلیٹ کرتے ہوئے کچھ اثاثے یا پھر وہ ورکرز جو اس فیسلٹی میں کام کرتے رہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے جس میں آبنائے حمص کے بارے میں پچھلے 4-5 دنوں سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ایران بند کر رہا ہے، ایران اس کے اوپر روک رہا ہے، اس سے پوری دنیا کی آئل کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ بڑے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو کیا واقعی ایران کر رہا ہے یا پھر یہ خام خیالی ہے؟ ٹرمپ کی جانب سے کیا جانے والا یہ اقدام اب تقریباً 15 گھنٹے گزر چکے ہیں، مگر تابکاری کے اثرات کے حوالے سے جو ججمنٹ کرنے والی ایجنسیز ہیں، جو ادارے ہیں، وہ حیران ہیں کہ 3 بڑی سائٹس کے اوپر حملہ کیا گیا، اور 3 بڑی سائٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کے بعد بھی تابکاری میں اضافہ نہیں ہوا، اور پورے ریجن میں جو ہے نا وہ کوئی ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ نہیں ہوا۔ اگر آپ دیکھیں کہ فردو ہو، نتنز ہو یا اصفہان، اور ان تینوں جگہوں کے اوپر یہ کہا گیا تھا، اسرائیل نے یہ ٹارگٹس ڈیزائن کر کے دیے تھے امریکہ کو۔ اچھا، یہ ٹارگٹس آج کے نہیں ہیں، یہ 3000 ٹارگٹس لوکیٹ کیے گئے تھے آج سے 3 سال پہلے، پھر اس کے بعد اس میں رد و بدل ہوتا رہا ہے، اور اب تک اسرائیل کی جانب سے ایران پہ جتنے مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ تقریباً 250 کے قریب ہیں، اور یہ 250 مقامات وہ ہیں جن کے اوپر کہا گیا کہ ایرانی انٹیلیجنس، ایرانی ونگز یا پھر وہ قوتیں یا وہ اثاثے جو فلسطین میں مدد کرتے ہیں غزہ میں لوگوں کی، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ ان جگہوں سے یا ان لوگوں سے یا ان لوکیشن سے جو ہے نا وہ فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ابھی اس وقت۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ امریکی قیادت کا عالمی قوانین کے مطابق محاسبہ ہونا چاہیے، ایرانی وزیر خارجہ یہ بات کر رہے ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں تو ایران کے پاس 2 ایسے کام ہیں جو ابھی بھی وہ کر سکتا ہے، اور وہ کر بھی رہا ہے۔ ابھی ویسے میں آپ کو بڑی ڈیولپمنٹ دے دوں کہ ایران نے کہا ہے کہ ہمارے جواب کا انتظار کریں، اور اسی کے چلتے ہوئے ٹرمپ کی انتظامیہ نے جو ہے نا وہ امریکی شہریوں کو شام سے، عراق سے، ایران سے اور متعدد جگہوں سے جو ہے نا وہ بلوا دیا ہے، اور اسپیشل ٹاسک فورس ڈیزائن کی گئی ہیں کہ وہاں سے ان کے شہریوں کو واپس بلایا جائے۔ ایون پاکستان سے بھی لوگ جو ہے نا وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب معاملہ سارا یہ کہ جو نشانہ بنائی گئی سائٹس ہیں وہ نیوکلیئر سائٹس حملے سے پہلے خالی کرا لی گئی تھی، ایرانی حکام نے پہلے 4 دن پہلے یہ بات کر دی تھی، پھر بھی ان کو نشانہ بنا کے اسرائیل کو خوش کیا گیا ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل جب ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈنر کر رہے تھے تو اس میں 1 گھنٹے کی وہ ڈنر ٹاکس تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ ٹاکس بدل کے 2 گھنٹے پہ ہو گئی۔ امریکی صدر جو کسی کو 1 سیکنڈ نہ دے وہ پاکستانی فیلڈ مارشل کے لیے 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کرتا، تو اس ایکسٹینشن میں کیا معاملات سامنے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کو اسٹریٹجکلی انڈیا سے جو ہے نا وہ خطرات کی وجہ سے ٹرمپ نے جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل کو جو ہے نا وہ بریف کیا ہے، یا ان کو آرڈرز دیے چلیں آپ کے لیے کہ میں یہ بات کر دوں کہ وہ آرڈرز دیے ہیں؟ ایسا نہیں، وہ ان تمام پہلوؤں کے اوپر بات کی گئی ہے کہ ان کو یہ معاملہ تھا کہ شاید فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران کو پیچھے سے سپورٹ کریں گے یا
وہ معاملات سامنے آئیں. اسٹریٹجکلی پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. فیلڈ مارشل کمپرومائز نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے وہ آرمی چیف تھے, اب وہ فیلڈ مارشل کا ایک اضافی ہوا ہے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں تیسرے فیلڈ مارشل ہیں, تو کبھی بھی کوئی اپنے اوپر تھپا نہیں لگوائے گا. تو یہ پوری امت مسلمہ سے تو یہ بات تو طے ہے کہ فیلڈ مارشل نے اپنی سرحدیں استعمال ہونے نہیں دی, نہ ہی فوجی اڈے استعمال ہونے دیے, اور اسی کے چلتے ہوئے انہوں نے نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ڈسکلوز کیا کہ ایران کے ایٹمی اثاثے کہاں ہیں. اگر فیلڈ مارشل نے بتائے ہوتے تو ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ٹارگیٹس ہوتے, اور اس وقت نہیں بتاتے, بعد میں آگے بتا دیتے یا بعد میں وہ اپنی ٹیم سے کوآرڈینیٹ کر کے بتا سکتے تھے. تو نہیں وہ ہوا. یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ فیلڈ مارشل ان کی گودوں میں بیٹھ کے ایران کی سائٹس کو بتا کر آئے ہیں, تو بھائی جان نتنز آج نہیں, بشیر آج نہیں, تو فرودہ جو ہے نا وہ آج نہیں ہے بھائی, یہ تو زمانے سے. اور اس کی سیٹلائٹ امیجز ہیں, مارسوس جو ہے نا وہ تو امیجز ریلیز کرتا رہا ہے ان کی. تو آپ خود سوچیں, جو ایک چیز کمپرومائز سائٹ ہے, کوئی بھی ملک کا سرکاری ادارہ کیا اتنا ناقص ہوگا کہ وہ اسی جگہ کو جو ہے نا, نہیں بھائی. ایران کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے, اور اس 5000 سالہ تاریخ میں اس نے صرف ایک بڑا بہترین کام کیا, وہ تھی اس کی سرنگیں. سرنگوں کا یہ نیٹ ورک جو ہے نا, پھر وہ غزہ میں حماس نے اس کو فالو کیا, الفتح نے اس کو فالو کیا, اسی طریقے سے حزب اللہ نے اس کو فالو کیا. یہ تمام جماعتوں نے جو ہے نا وہ اسی نیٹ ورک کو فالو کیا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنا بھی ہے وہ انڈر گراؤنڈ جو ہے نا وہ شفٹنگ کا عمل سامنے لے کر آیا گیا, اور یہ تمام پروسیس یورینیم ہو اور جتنے بھی اثاثہ جات ہوں وہاں سے ہٹ گئے. جو منیمم کوانٹٹی ہے کہ جس سے یہ لگے کہ ہاں یہ ہے نقل و حمل جو ہے نا وہ اس کی نقل و حرکت جو ہے وہ وہاں سے ہوتی رہی, تاکہ یہ نہ ہو کہ شاید ایران نے بالکل خالی کر دیا اور کہیں اور کر دیا, تاکہ وہ اس کی دوسری لوکیشن کمپرومائز نہ ہو. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسپائی نیٹ ورک ایران میں ایران کی اپنی سیکیورٹی اداروں کی کنٹرول میں نہیں ہے, اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے. اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کتنی بڑی لیڈرشپ ٹارگٹ ہوئی ہے. اسرائیل نے 3000 لوکیشنز کو ٹارگٹ کیسے کیا, پھر تقریباً 200 سے اوپر جو لوکیشنز ہیں ان کے اوپر اب تک اٹیک ہو چکے ہیں, تو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوئی. ایون انٹرنیٹ کو بند کیا گیا. آپ کو پتہ چلا نا کہ چپل تو ان کی فوج نہیں ہے, اور ہمارے فیلڈ مارشل کے بارے میں جو انڈین پروپیگنڈا سامنے آ رہا ہے وہ بھی انڈین پروپیگنڈا ہے, کیونکہ وہ امت مسلمہ میں دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور اسی دراڑ کو روکنے کے لیے جو ہے نا وہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر کسی کا بھی تجزیہ سنیں نا, اس کے پروز اینڈ کونس بھی دیکھیں, اس کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کریں. پاکستان کی آرمی کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ پاکستان کا دفاع کرے, اور وہ کر رہی ہے, اور جس خوش اسلوبی سے کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے. ابھی اس وقت ایران کی آرمی چیف ہو, سپریم لیڈر ہو, انہوں نے کہا کہ ہمارا انتظار کریں. حوثیوں نے کہا ہے کہ ہم جبوتی کے مقام سے جو ہے نا وہ کوئی شپ جو ہے نا وہ سنا اور جبوتی کا جو بیچ کا ایریا ہے وہ وہاں سے کوئی شپ نہیں ڈالنے دیں گے. آبنائے حمز اگر بند کر دیا جاتا ہے تو دنیا کا 1.5%, یعنی کہ میں آپ کو 30% جو آئل کی ٹرانزیکشنل روٹ ہے نا وہ بند ہو جائے گا. تو آپ کی سمجھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دنیا کے چکرے کو روکنے یا اس کو سلو کرنے میں ایران کا کتنا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے. اور اگر امریکہ کے US فلیٹ کو سمندروں میں ہی نشانہ بنایا جائے, کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ انٹرسیپٹرز کا حال کیا ہے, اسرائیل کے پاس بھی تو انٹرسیپٹرز تھے, کیا ہوا اس کا. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مزید کیا نیٹ ورک ہے, ٹرمپ انتظامیہ اب کیا کرنے جا رہی ہے, اور اسرائیل کے نتن یاہو صاحب جو ہیں وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے, ان کے لیے بھی ایک سمادھی تیار کر لی ہے. شکریہ.